حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ دریافت کرنا تھا، پوچھنا تھا کوئی مسئلہ. تو اس نے آپ وسلم سے مسئلہ پوچھا. جب مسئلہ پوچھا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ازاتو زوجن انتے، کیا تو شادی شدہ ہے، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم ہاں میں نے شادی کر لی ہے. فرمایا کئی فعلت لہو، اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسے کرتی ہو، تمہارے رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ما علوم الا ما عجزت عنہ، میں حد الامکان کوشش کرتی ہوں کہ میں حقوق کے زوج کا جو حق ہے وہ ادا کروں، اس کی خدمت کرتی ہوں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک، آپ نے فرمایا خیال رکھنا یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اگر تم فرم برداری اطاعت اور گزاری اور حسن سلوک اور اس کے جو حق ہے اور جو اس کی فرما برداری وہ کرتی رہی تو پھر تم جنت میں جاؤ گی. اگر تم نے نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کے اوپر اتری تو پھر وہ تمہارا زوج تمہارے لیے جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بتایا کہ ان کو سمجھاؤ. اگر وہ سمجھنے سے نہیں باز آتی تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، ان کے بستر الگ کر دو، ان خواتین کو، ان بیوی کو. اگر وہ سمجھانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر ان کے خوابگاہ جو ہے بستر جو ہے ان سے الگ کر لو. بھگانا پھر بھی نہیں ہے ان کو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، جیسے ہمارے معاشرے کے لوگ افراد کرتے ہیں. پہلی دفعہ ہی کیا کرتے ہیں، گھر میں نچاکی ہوئی اور فساد ہوا، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے تو پہلا ہی اسٹیپ کو اٹھاتے ہیں کہ اس کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑا جرم ہے جو میاں جو ہے اس کا اٹھاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر معاملات انتہائی خراب ہو گئی، اب یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پوری اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کیا کرنا ہوتا ہے بورے خانہ میں. پہلا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سمجھانا ہے بیوی کو، پھر اگر وہ نہ سمجھے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے. کیا تو اس کا جو بستر ہے وہ اس سے آپ الگ ہو جائے، اس سے بول چال اس کا جو ہے وہ ترک کرنا ہے. اگر بول چال ترک کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے بستر پر اس کی طرف منہ کر کے پش کر کے نہ سوئے. اگر آپ نے بول چال اس کے ساتھ چھوڑ دیے ہے تو پھر جو ہے اگلا اسٹیپ نہیں اٹھانا. اگر پہلا اسٹیپ سے وہ نہیں مانی، اس نے تربیت حاصل نہیں کی تو پھر دوسرا اٹھانا ہے. اور دوسرا بھی نہیں اپنایا تو پھر کہا کہ کچھ روز کے لیے حقوق زوجیت ادائیگی مؤخر کر دو اس کے ساتھ.